میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا اپنی مطلوبہ گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور گاڑی کافی گھنٹے لیٹ ہو چکی تھی۔ میں بہت بیزار تھا۔ اپنا دستی سامان میں نے سامنے بینچ پر رکھا اور وہیں چہل قدمی میں مصروف تھا جب تیز بارش بھی ہونے لگی۔ اب تو میں اور بھی زیادہ کوفت کا شکار ہو چکا تھا۔ دعا کر رہا تھا کہ جلد از جلد ٹرین آئے اور میں یہاں سے جاؤں۔ اسی وقت میں نے اسٹیشن سے ایک لڑکی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالی چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ کافی عجلت میں تھی اور ایک ہاتھ سے چادر سے ہی اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس وقت اسٹیشن پر زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ آ کر اسی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی جہاں میرا سامان رکھا ہوا تھا اور پھر کسی سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی شکر ہے سب کچھ رازداری میں ہو گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ لڑکی کا لہجہ پنجابی تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، چوڑیاں بھی پہن رکھی تھیں، آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے میک اپ بھی کیا ہے۔ میں نے کپڑوں پر نظر دوڑائی تو پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، اوپر سے کالی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے اور اب اپنے عاشق کو فون کر رہی ہوگی۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کو شرم کیوں نہیں آتی، ماں باپ کی عزت کو رول کر گھر سے نکل جاتی ہیں اور پھر کوٹھے کی زینت بنتی ہیں۔ توبہ ہے۔ بہرحال میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی کا ہارن دور سے سنائی دیا۔ میں نے شکر کیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم پر لگی میں فوراً سے ٹرین میں چڑھ گیا تو ٹرین کے کافی کیبن خالی تھے۔ میں اپنی مطلوبہ جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی اپنا سامان اٹھائے ایک ہی کیبن میں جھانک رہی تھی جس کیبن میں میں بیٹھا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا اس لیے وہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد میں نے اسٹیشن پر چند مردوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا جو بڑی بے تابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ تم ٹرین میں لڑکی کو ڈھونڈو، ہم ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ میں سمجھا شاید یہ لڑکی کے بھائی ہوں گے جو اسے لینے آئے ہوں گے۔ اچھا ہے کہ یہ لڑکی پکڑی جائے، پتہ نہیں کس شخص کے ساتھ جا کر منہ کالا کرے گی۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مجھے ایسی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ جیسے اس لڑکی نے ان نوجوانوں کو دیکھا جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ گرا دیا اور چادر سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ میرا جی چاہا کہ کھڑکی سے باہر جھانک کر آواز دوں اور کہوں کہ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں بیٹھی ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا۔ پہلے ہی اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا کہ شہر سے سیدھا گاؤں جا کر مجھے پٹخا دیا گیا تھا۔ بہرحال میں چپ ہی رہا۔ کچھ دیر بعد دوسرا ہارن بجا اور گاڑی چلنے لگی۔ ان میں سے ایک نوجوان گاڑی کے اندر آ گیا، لیکن اس کا دھیان اس لڑکی کی جانب نہیں گیا۔ بس تیزی سے اس نے نظر دوڑائی اور واپس چلا گیا۔ ٹرین چل پڑی تھی اور اب تو کافی رواں دواں بھی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے سکون کا سانس لیا تھا، پھر اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور ایک لمبی گہری سانس خارج کی۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ کہنے لگی شکر ہے بلا ٹلی۔ میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اوئے تو کی مینوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر ویکھی جاندا ہے، چل شکل ادھر کر اپنی بے شرم کہیں کا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ لہجے سے کافی بدتمیز لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے جب دیکھا ٹرین کافی آگے بڑھ چکی ہے، اپنی چادر اتاری اور ایک طرف رکھی، پھر ٹشو سے پورا میک اپ اتار کر اپنا چہرہ بالکل صاف کر لیا تھا۔ میں چور آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی چپل اتاری اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ پھر سے موبائل نکالا اور فون کرنے لگی۔ کہنے لگی، ویک دین محمد، صبح تڑکے 7 بجے یہ ٹرین بہاولپور پہنچے گی اور اگر تو وقت پر اسٹیشن نہیں پہنچا تو اپنی خیر منا لینا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ٹکٹ چیکر وہاں پہنچ گیا۔ ٹکٹ مانگنے لگا۔ اس لڑکی نے پرس سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اس ٹکٹ چیکر کو پکڑا دیا۔ کہنے لگی بہاولپور کی میری ٹکٹ بنا دو۔ بہرحال وہ لڑکی جس مقصد کے لیے گھر سے بھاگی تھی وہ اس کا پورا ہو چکا تھا، اور ایسی تیز ترار لڑکیاں ہی گھروں سے بھاگتی ہیں۔ اس لڑکی نے بیگ ایک سائڈ پر رکھا اور اپنی کھڑکی کھول کر اپنی کالی چادر اپنے اوپر اوڑھی اور منہ لپیٹ کر سو گئی۔
رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے میں بھی اپنی سیٹ پر لیٹ گیا۔ صبح 7 بجے بہاولپور آ چکا تھا اور مجھے بھی یہیں اترنا تھا اور یہیں سے آگے کی مسافت طے کرنی تھی۔ وہ لڑکی گھوڑے گدھے بیچے سو رہی تھی، حالانکہ رات کو فون پر وہ جس سے بھی بات کر رہی تھی اسے بہاولپور آنے کا کہہ رہی تھی، یعنی کہ اسے بھی یہیں اترنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اس لڑکی کو جگہ دینا چاہیے، پھر میں نے سوچا میں کیوں جگاؤں، اپنا بیگ اٹھایا اور ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ جب میں اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا تو ایک 16 سالہ لڑکا بڑی افراتفری سے اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹیشن کے اندر گیا تھا۔ میں نے ایک نظر ہی بس اسے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ سامنے ہی حلیم پور جانے کی بسیں تیار کھڑی تھیں۔ میں بھی ایک بس میں بیٹھ گیا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت تھی۔ حلیم پور پہنچ کر سیدھا سرکاری کاٹیج میں گیا تھا۔ نہا دھو کر مطلوبہ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی حالت دیکھی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ وہاں کے اہلکار وہاں کے بیرونی دروازے پر کرسیوں پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، ساتھ میں سگریٹ پیے جا رہے تھے۔ میں نے اپنا گلا کھنکار کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہنے لگے، ہاں جی، کون ہو جی تسی؟ میں نے کہا، میں یہاں SHO کے طور پر تعینات کیا گیا ہوں۔ میں نے اپنا کارڈ دکھایا تو وہ دونوں اہلکار ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مجھے سلوٹ مارنے لگے، اپنی شرٹیں پینٹوں کے اندر دینے لگے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک آفیسر ہاتھ میں موبائل پکڑے اپنے دونوں جوتے سمیت اپنی ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے گفتگو میں مصروف تھا، اور اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص دونوں ہاتھ جوڑے روتے ہوئے اس کی منت کر رہا تھا کہ صاحب جی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی بھی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ پولیس آفیسر فون پر کہہ رہا تھا، سن لیا آپ نے چودھری صاحب، اس کو بس 2 جوتے مارے ہیں تو لائن پر آ گیا۔ آواز تو سن لی ہوگی نا آپ نے اس بے کرتوتے کی؟ ارے یہ کم نیچ ذات کے لوگ ہوتے ہیں، جوتے کی زبان سمجھ آتی ہے انہیں، وہ میں نے سمجھا دی ہے۔ میں چلتے چلتے ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے آبرو اچکائے تھے۔ مجھ سے کہا کہ کون ہو بھائی اور ادھر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اپنا فون بند کرو۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، کہنے لگا، جی کیوں فون بند کروں میں نے کہا اس لیے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا فون بند کرو۔ میری بات سن کر وہ فون میں بات کرنے والے کے ساتھ مخاطب ہوا، کہنے لگا، چودھری صاحب میں آپ کو 2 منٹ بعد فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ کہنے لگا، کون ہے بھائی اور یہ تڑیاں کس کو لگا رہا ہے تو؟ میں نے اپنا کارڈ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا کارڈ دیکھتے ہی وہ پورے کا پورا اچھنبے میں آیا تھا۔ سر کہتا وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، سلوٹ مارنے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس لیے یہاں پر ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے کہ تم سامنے ٹیبل پر دونوں ٹانگیں پھیلا کر فون پر باتیں کر سکو؟ کہنے لگا، صبح کا پھر کر ٹانگیں اکڑ گئی ہیں جی، سوچا تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو آرام ہی دے دوں۔ میں نے کہا کہ میرا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ 1 ہفتہ لگا تھا مجھے پولیس اسٹیشن کو پولیس اسٹیشن کی شکل دیتے ہوئے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایماندار پولیس کا ہونا سب سے بڑی ضلالت ہے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ اپنے ملک کی کالی بھیڑوں کو ثبوتوں کے ساتھ ان کے گریبانوں سے پکڑتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک فون آ جاتا ہے کہ اوپر سے کال آ گئی ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوتا تھا۔ کسی چھوٹے سے قصبے اور گاؤں میں ٹرانسفر کے نام پر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر ڈیوٹی کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اوپر کا فون کب ہم ایماندار پولیس والوں پر بند ہوگا۔ بہرحال مجھے ڈیوٹی جوائن کیے کافی دن ہو چکے تھے جب میری اس لڑکی سے تیسری ملاقات ہوئی۔ میں اس قصبے کے حالات جاننے کے لیے اس کی گلیوں میں ہی چکر کاٹ رہا تھا جب ایک دم سے ہی موسم نے کروٹ لی تھی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہیں قریبی کھیتوں میں سے مجھے ایک نسوانی آواز گنگناتی سنائی دی۔ اس آواز میں نہ جانے کیسا درد تھا کہ میں نے اپنی گاڑی رکوائی تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہی لڑکی بارش میں مکمل بھیگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ میرے پیچھے کھڑا اہلکار کہنے لگا، او صاحب جی، آپ کدھر جا رہے ہو؟ اہلکار کی آواز سن کر میں چونکا تھا، پھر واپس مڑ گیا۔ کہنے لگا، اس لڑکی کی بس آواز ہی اچھی ہے، کرتوت اچھے نہیں ہیں اس کے، بڑی گز لمبی زبان ہے اس کی زبان کی تیز تراری تو میں سن چکا تھا، پر یہ روپ اس کا میرے لیے بالکل الگ تھا۔ بہرحال اس قصبے کی بھی حالت کافی بری تھی۔ چودھریوں کی حکومت تھی، غریبوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا، کسی کی کوئی آواز سنوائی نہیں ہوتی تھی۔
पुलिस वाले वही करते थे जो वहाँ का बड़ा चौधरी कहता था। इस लड़की से तीसरी मुलाकात बड़ी अजीब थी। अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं आम सा लिबास पहनकर कस्बे की तरफ चला जाता ताकि आम लोगों में उठ बैठ सकूं, देख सकूं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। वैसे भी वक्त गुजारी के लिए मुझे यही काम ठीक लग रहा था। पैदल ही अपने कॉटेज से निकलकर कस्बे की जानिब चल पड़ा। कुछ देर बाद खेतों का सिलसिला शुरू हो गया था। काफ़ी चौड़ी लाल ईंटों की सड़क थी। इसके अतराफ में एक तरफ कच्चे मिट्टी के घर बने हुए थे और दूसरी जानिब खेत खलियान का सिलसिला था। और इन्हीं खेतों के पास एक चारपाई पड़ी हुई थी जहाँ इस कस्बे के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। मौसम सरमा की इब्तिदा थी। हवा में खनकी सी थी। शाम का वक्त था। वहाँ बड़े बुजुर्ग धोती कुर्ता पहने हुक्का पीने और बातें करने में मशगूल थे। मैं भी वहीं चारपाई पर बैठ गया, इनसे बातचीत करने लगा। जब वो लड़की एक छोटे 4 साला बच्चे का हाथ पकड़े तेज़ कदम चलती हुई एक घर के पास आकर खड़ी हो गई और बुरी तरह से इनका दरवाज़ा पीट कर रख दिया। कहने लगी, खाला जमन दरवाज़ा खोल। उस वक्त शलवार कमीज़ पहने वही काली चादर सर पर लिए बड़े गुस्से से इसने अपने घर के अंदर की खातून को बुलाया था। कुछ देर बाद एक खातून ने दरवाज़ा खोला जो कि काफ़ी भारी जिस्म की, छोटे से कद की थी। उम्र में भी 50-55 के लगभग थी। कहने लगी, की होया है? वो खातून इस लड़की से हम कलाम हुई। वो कहने लगी, तेरा ही पोता है ना? वो कहने लगी, हाँ मेरा ही है। वो कहने लगी, तो इसको नंगा क्यों गली में छोड़ रखा है? क्या मुफ्त में आया है तेरे पास? वैसे तूने परवीन की जान खाई हुई थी कि पोता पैदा करके दे। पोते के चक्कर में 6 पोतियाँ तूने परवीन से पैदा करवा लीं। और अब अगर तुझे पोता मिल ही गया है तो इसे संभाल कर रख। गंदी नाली में बैठा हुआ था और इसे कपड़े तो पहनाया कर। वो बच्चा खाली बुनियान में मलबूस था। वो औरत कहने लगी, अरे मुंडियां दी खैर हुंदी है, तन ते कुड़ियां दा ढांपा हुंदा है। चादर की ज़रूरत तो कुड़ियों को पड़ती है। इस लड़की ने अपनी कमर पर हाथ रखा और किसी लड़ाका औरतों की तरह इस मोटी औरत पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, क्यों? शर्मो हया सिर्फ औरत की जीनत होती है, मर्दों की खैर है, चाहे नंगे घूमते फिरें, इनकी शर्मो हया नहीं होती। फिर कहने लगी, चल लेकर जा इसे, कपड़े पूरे पहना। अगर दोबारा मुझे यही नंगा घूमता हुआ गलियों में नज़र आया तो मैंने 2 चपेड़े इसके मुंह पर मार देनी है। फिर आके मेरे अब्बा से शिकायत मत करना। वो अपने पोते का हाथ पकड़कर घर में ले गई। इससे पहले कि वो लड़की वहाँ से जाती, मेरे पास बैठे बुजुर्ग ने इसे आवाज़ दी, ओ फत्तू पुत्र इधर आ। वो अपने पुरांदे को पीछे फेंकते हुए एक अदा से जल्दी पहुँची थी। मैं उसी को देख रहा था। वो बुजुर्ग कहने लगा, तूने आज अपने चाचा का जी खुश कर दिया। कहने लगी, चाचा ये कस्बा अगर मेरे हाथ में कोई दे देना तो 2 दिन में सीधा करके रख दूँ सबको। बात करते करते इसकी मुझ पर सरसरी सी नज़र पड़ गई, लेकिन फिर इसने तवज्जो नहीं दी। जाने के लिए वापस पलट गई, लेकिन 2 कदम चलकर वहीं रुकी थी। फिर पलटकर मुझे देखा। मेरे पास आकर कहने लगी, तू वही है ना ट्रेन वाला? मैंने कहा, हाँ। इसने फिर कमर पर हाथ रखा। कहने लगी, जब तूने बहावलपुर ही उतरना था तो मुझे आवाज़ नहीं दे सकता था? कमबख्त 3 स्टेशन आगे पहुंची थी मैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। बुजुर्ग कहने लगे, आराम से बात कर, हमारे कस्बे के नए एसएचओ हैं। इसको बुजुर्ग ने मेरा नाम बताया। इसने अपना एक आबरू ऊपर चढ़ाकर मुझे देखा। फिर उस बुजुर्ग से कहने लगी, इसका मतलब मैं ये समझूं कि चौधरी साहब ने अपनी रखवाली के लिए शहर से एक नया कुत्ता मंगवा लिया है, अपने घर की चौकीदारी के लिए। ये सुनकर तो मेरे 14 तबक रोशन होकर रह गए थे। वो लड़की होती कौन थी मुझे इतनी बड़ी गाली देने वाली? ये कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन मेरा पारा हाई हो गया था। अगर लड़की ना होती तो मुंह तोड़कर रख देता। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन बुजुर्ग मुझसे माजरत करने लगे। कहने लगे, मुंह की बड़ी कड़वी है, कुछ भी बोल जाती है, लेकिन है बड़ी अच्छी। मुझे उस वक्त अपनी अहानत सी महसूस हो रही थी। मैं वहाँ पर रुका नहीं, वापस अपने कमरे में आ गया। अभी मैंने खाना मंगवाया था कि मेरी वालदा का फ़ोन आ गया। कहने लगी, वली बेटा क्या मुराद भाई के घर गए थे? नहीं अम्मा, मैं नहीं गया। कहने लगी, क्यों नहीं गए? कितनी बुरी बात है। मैंने तो इन्हें फ़ोन करके बता भी दिया है कि वली का आपके गांव में ट्रांसफ़र हुआ है। अब इन्हें पता चलेगा कि तुमने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली और इनके घर नहीं गए तो कितनी बुरी बात होगी। मैंने कहा, अम्मा मैं यहाँ काम करने आया हूँ, आपकी रिश्तेदारियाँ निभाने नहीं आया। फिर कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और आज के बाद तुम मुराद भाई के घर में रहोगे, वो तुम्हारे मुंतज़िर हैं।
میں نے فون کیا تو کہنے لگے ولی تو نہیں پہنچا۔ میں نے کہا اماں میں ملاقات کر لوں گا۔ میں 30-32 سال کا تھا لیکن شادی ابھی نہیں کی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑے میرے 2 بھائی تھے اور دونوں بھابیاں یہی چاہتی تھیں کہ میری شادی ان کی چھوٹی بہنوں سے ہو جائے، اس لیے دونوں دیورانی جٹھانی میں آئے دن کا جھگڑا رہتا تھا۔ دونوں ہی میری خوشامد میں ہی لگی رہتی تھیں۔ اماں بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ اپنی دونوں بھابیوں کی بہنوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے کہا معاف کریں اماں، مجھے تو آپ بخش دیں تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میں ہر بار شادی کی بات کو ٹال جاتا تھا۔ مراد نامی شخص میری اماں کا دور کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن کئی بار شہر آ چکا تھا۔ جب بھی آتا تو ہمارے ہی گھر پر رکتا تھا۔ اماں ہر بار اس کی پیسوں سے کچھ مدد کر دیتی تھیں۔ میری ماں کو آپا آپا کہتا تھا۔ جب میرا ٹرانسفر حلیم پور ہوا تو اماں کو اپنا وہ کزن یاد آ گیا۔ میں نے سوچا بس اگلے دن ان سے میل ملاقات کر لوں گا اور ساتھ میں معذرت بھی کر لوں گا۔ میں ان کے گھر نہیں رہ سکتا۔ اگلے ہی روز میں ان کی مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا، جو کہ اماں نے مجھے پرچی پر لکھ کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کہنے لگے کون؟ میں نے کہا میں نجمہ کا بیٹا ولی محمد۔ دروازہ فوراً سے کھلا تھا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگے جیتا رہ پتر، آجا اندر آجا۔ میرا قد تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ تھا اور ان کا دروازہ میرے سر سے کچھ نیچے ہی بنا ہوا تھا، اس لیے جھک کر ہی اندر جانا پڑا۔ صحن کافی بڑا تھا، لیکن اطراف میں بس 3 ہی کمرے تھے جن کی حالت کافی بری تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں کافی پرانا صوفہ رکھا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا میں کھا کر آیا تھا، بس سوچا تھا کہ زیادہ تکلف کریں گے تو 1 کپ چائے پی لوں گا، اس سے زیادہ مہمان نوازی کا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ان کی مالی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ آپا نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا یہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ میں تو بیٹا کب سے اس انتظار میں تھا کہ تم یہاں آؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے تو آ گیا ہوں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتا۔ آپ کو تو پتہ ہے پولیس والوں کی نوکری کبھی دن کو تو کبھی رات کو، خواہ میری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ میں بھی بات کر ہی رہا تھا جب مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ کہنے لگی ابا کدھر ہو؟ اس آواز کو سن کر وہ شخص کہنے لگا او فتو پتر ادھر آجا بیٹھک میں بیٹھا ہوں۔ فتو نام سن کر میرے دماغ میں گھنٹی سی بجی تھی۔ آواز بھی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی پھر سے اندر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی او ایس ایچ او کے بچے، تو ادھر بھی آ گیا میرے ابا سے شکایت لگانے۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی جب بھی منہ کھولتی تھی میرا پارا ہائی کر دیتی تھی۔ مراد دین اپنی بیٹی کی زبان سن کر کچھ گھبرایا تھا، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تمیز سے بات کر، نجمہ آپا کا بیٹا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا یہ میری بیٹی ہے فرزانہ۔ اماں تو بڑی تعریفیں کرتی تھیں، لڑکی بڑی پیاری ہے، بس شکل کی پیاری تھی، زبان کی تو بالکل کڑوی تھی۔ مراد دین کہنے لگا فتو پتر جا جا کر ولی محمد کے لیے مزیدار سی چائے بنا کر لا، اور یہ دین محمد کو بول گاؤں کی جو مہنگی والی بیکری ہے نا وہاں سے کیک بسکٹ لیا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جیب سے 100 کے 3-4 نوٹ نکال کر دیے۔ لڑکی بڑی ناگواری سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی ابا پہلے اپنے ایس ایچ او سے پوچھ لے، ہمارے گھر کی پانی پتی والی چائے اس کو ہضم ہو جائے گی؟ اصل میں پولیس والوں کو رشوت کی دودھ پتی والی چائے کی عادت جو پڑ جاتی ہے، اس لیے غریبوں کے حلال کی کمائی کی چائے ان کی حلق سے اترنی نہیں ہے۔ مراد دین کہنے لگے فتو تو باہر جا، سب کو ایک ہی سانچے میں ڈال کر نہیں دیکھتے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ کہنے لگی ابا سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ کب سے میں اس لڑکی کی بے فضول بکواس سن رہا تھا، صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ ہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن کھاتے وقت 5 برابر ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ چاچا آپ چائے کی زحمت نہ کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ارے اس کی باتوں کا برا مت مناؤ، اس کو تو عادت ہے بڑھ بڑھ کر بات کرنے کی، میں سمجھاؤں گا اسے۔ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، مجھے ویسے بھی 1-2 کام یاد آ گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ تم اپنا سامان کیوں نہیں لائے؟ ارے بیٹا تم یہاں رہو گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں میں وہیں ٹھیک ہوں۔ باہر سے آواز آئی تھی۔ کہنے لگی ابا جب وہ نہیں رہنا چاہتے تو کیوں انہیں زبردستی کہہ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں کون سا روز روز ان کے لیے مرغ مسلم پکنے ہیں جو آپ کے ایس ایچ او صاحب یہاں رکیں گے؟ مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں شاید وہاں پر نہ رکتا، لیکن سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو مزہ ضرور چکھاؤں گا۔
میں نے کہا کہ چاچا میں اپنا سامان لے آؤں گا، لیکن ابھی آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ کہنے لگے چائے پیے بنا جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بیٹھو ادھر۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر اندر آ گئی۔ چائے واقعی اچھی بنی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا۔ پوری رات اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی، ہر پولیس والے کو رشوت خور اور چودھری کا کتا کہہ دیتی۔ دوسرے ہی دن میں ان کے گھر پر چلا گیا۔ چاچا مراد بہت خوش تھے۔ وہیں میری ملاقات اس 16-15 سالہ لڑکے سے ہوئی جو اس دن اسٹیشن پر گیا تھا۔ وہ چاچا مراد کا چھوٹا بیٹا تھا، اسکول میں پڑھ رہا تھا اور اس کی تعلیم کا سارا خرچہ اس کی بہن اٹھا رہی تھی۔ چاچا مراد کی ایک پرچون کی دکان تھی، لیکن وہ جب سے بیمار رہنے لگے تھے دکان فرزانہ ہی سنبھالتی تھی۔ شام کو دکان بند کر کے آ جاتی تو گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ جب وہ اسکول سے پڑھ کر آتا تو شام کے وقت وہ دکان سنبھالتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے صحن میں دسترخوان بچھا تھا۔ چاچا مراد نے گوشت کے سالن کا ڈونگا میرے سامنے رکھ دیا اور اپنی پلیٹ میں دال ڈال کر کھانے لگے۔ گوشت کا سالن بس اتنا ہی تھا کہ 2 افراد کھا سکیں۔ اگلے روز میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا جب اپنی پرچون کی دکان کے سامنے کھڑے ایک بچے کو زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جا کر پکڑ لیا۔ میں نے کہا پاگل ہو کیا؟ شرم نہیں آتی چھوٹے سے بچے کو مارتے ہوئے؟ میں نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے اس بچے کا گریبان چھڑوایا تھا۔ وہ بچہ فوراً سے گریبان چھوڑتے ہی بھاگ گیا۔ کہنے لگی رک جا کمینے، تجھے میں چھوڑوں گی نہیں، حرام کا مال سمجھا ہے تم نے۔ دیکھ ایس ایچ او صاحب، اپنے کام سے کام رکھ، آج کے بعد مجھے روکنا نہیں۔ کمینہ آرام سے مفت کی چیزیں اٹھا کر لے گیا۔ بچے کو دیکھ کر مغلیات بک رہی تھی۔ میں نے کہا کتنے پیسوں کی چیزیں کھا گیا، مجھ سے لے لو۔ کہنے لگی اپنی رشوت خوری کی کمائی اپنے جیب میں رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر وہی تانا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور زور سے دبانا شروع کیا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آج کے بعد مجھے رشوت خور مت کہنا، سمجھی؟ میں بہت لحاظ کر رہا ہوں تمہارا۔ تم چاچا مراد کی بیٹی نہ ہوتی تو میں نے آدھی بات کہہ کر باقی بات اپنے منہ میں دبا لی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑ، لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے میرا بازو اوپر کیا اور میرے ہاتھ پر زور سے کاٹ دیا۔ مجبوراً مجھے اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا تھا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی مجھے کبھی کمزور نہ سمجھنا، اور آئندہ میرا ہاتھ پکڑا نا تو تیرا منہ توڑ دوں گی، رشوت خور کمینہ، چودھریوں کا کتا۔ یہ کہہ کر غصے سے جا کر اپنی دکان پر بیٹھی تھی۔ میں اس کی دکان کے اندر چلا گیا اور دکان کا شٹر آدھے سے زیادہ بند کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی اور پھر میں نے اس کے ساتھ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ فٹافٹ سے پیچھے ہوئی تھی۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں نے کہا اگر آئندہ تم نے میرے سامنے اس طرح سے زبان چلائی تو دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ میں۔ اسے صرف دھمکانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، ہونٹ بالکل سفید ہونے لگے تھے، جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آنا ورنہ شور مچا دوں گی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ کچھ مجھے یہ بھی خوف ہونے لگا کہ اگر وہ چلانے لگی تو لوگ مجھ پر کہیں غلط قسم کا شک ہی نہ کریں۔ میں نے دکان کا شٹل اوپر اٹھا دیا۔ وہ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں فوراً سے باہر نکل گیا، پتہ نہیں کیوں، شاید میں نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ میں جو کر رہا تھا شاید وہ اخلاق سے گری ہوئی بات تھی، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے میں پولیس اسٹیشن کی جانب بڑھ رہا تھا مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایک شخص اپنی 6 سالہ بیٹی کو لے کر آیا تھا، رو رہا تھا۔ انسپیکٹر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چودھری سے بیاج پر پیسے لیے تھے، اصل رقم تو کب کی اتر چکی ہے اور اوپر کا سود باقی ہے، حالانکہ میں ہر مہینے سے پیسے دے رہا ہوں، لیکن اب کہتا ہے کہ یا تو یک مشت رقم واپس کر یا پھر اپنی 6 سالہ بچی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ وہ پولیس آفیسر کہنے لگا دیکھ چاچا، یہ تو بھی جانتا ہے کہ جو فیصلہ پنچایت میں ہو گیا اور جس پر قلم ٹوٹ گیا، اسے نہ تو بدل سکتا ہے، نہ میں اور نہ میری یہ وردی، ہوگا تو وہی جو وہ چودھری چاہتا ہے۔ یہاں آ کر میرے سامنے ٹسوے بہانے سے کچھ نہیں ہونا، بہتر ہے کہ اپنی بچی کو اس چودھری کے ساتھ بیاہ دے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیسے بیاہ دوں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انسپیکٹر فوراً سے کھڑا ہو کر سلوٹ مارنے لگا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ پھر اس شخص سے کہنے لگا چاچا تو جا یہاں سے۔ میں نے کہا 1 منٹ، یہ کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟
اس نے ساری بات مجھے بتا دی جو میں پہلے ہی تقریباً سن چکا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھے انسپکٹر سے کہا کہ تم نے ابھی تک اس کی FIR کیوں نہیں کاٹی؟ میرے منہ سے یہ سن کر اس نے مجھے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا چودھری کے خلاف؟ میں نے کہا ہاں، چودھری کے خلاف FIR کاٹو۔ وہ کہنے لگا اس نے چودھری سے بیاج پر پیسے لیے تھے اور اس گاؤں میں یہ روایت اور اصول برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ بیاج کی رقم اگر واپس نہ کی جائے تو مقروض قرض دینے والے کو پیسے کے عوض اپنی بیٹی نکاح میں دے گا۔ میں نے کہا کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کس نے پاس کیا؟ میں نے تو قانون کی کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہے کہ قرض لینے والا سود کے پیسے دیتا رہے گا اور جب سود کی رقم یک مشت واپس نہ کر سکے تو اپنی بیٹی قرض دینے والے کو نکاح میں دے دے گا۔ کیا تم نے پاس کیا اس قانون کو؟ وہ پولیس انسپکٹر کہنے لگا صاحب جی، جو قانون آپ نے پڑھا ہے وہ شہروں میں چلتے ہیں، یہاں قصبوں اور گاؤں کے اپنے ہی قانون اور اصول ہیں۔ سب کچھ پنچایت کرتی ہے، سارے فیصلے پنچایت میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اور یقیناً اس پنچایت کا سرپنچ وہ چودھری ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا پھر تم اور میں یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی چمچہ گیری کرنے کے لیے؟ میری بات سن کر اس نے اپنی نظر جھکائی تھی۔ میں نے کہا FIR کاٹو چودھری کے خلاف، پرچہ کاٹو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اسے تو میں خود گرفتار کرنے کے لیے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا بہت اونچے ہاتھ ہیں جی اس کے۔ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں اس کے اونچے ہاتھوں کو بھی اور اپنی وردی کی طاقت کو بھی۔ اس نے پرچہ کاٹ دیا تھا۔ اس چودھری کو گرفتار کرنے کے لیے میں خود پولیس وین میں اس کی حویلی میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ پولیس وین حویلی پہنچی ہے، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا۔ چوکیدار لاؤنج میں صوفے پر برجمان تھا، بڑے متکبرانہ انداز سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا آؤ آؤ SHO صاحب، پھر کہنے لگا بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہاں ڈیوٹی جوائن کرتے دوسرے دن ہی تم مجھے سلام کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوگے، لیکن افسوس کہ 10 دن گزر گئے اور تم اب آئے ہو۔ میں نے کہا میں آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ لے کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میری ایک فون کال تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی، تیری ساری افسری میں 2 منٹ میں نکال کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چٹکی بجائی تھی۔ کہنے لگا یہ قصبہ ہمارا ہے اور آس پاس کے کئی قصبوں اور گاؤں پر صرف گلزار چودھری کی حکومت چلتی ہے، فیصلے گلزار چودھری کرتا ہے، سمجھا؟ SHO ولی محمد، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے یہاں ٹرانسفر ہو کر آئے ہو۔ دیکھ اپنی ایمانداری اگر جیب میں رکھ کر گھومے گا تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ میری ایک فون کال تجھے معطل کر دے گی، تجھ پر ایسے ایسے الزام لگاؤں گا کہ سیدھا جیل میں جائے گا۔ پھر اس نے ایک فون کیا۔ کہنے لگا یہ تمہارا SHO ولی محمد بڑی پھرتیاں مار رہا ہے، اسے حلیم پور بھیجنے سے پہلے اس کی تھوڑی بہت مرمت تو کروا دیتے، اسے یہ بتاتے کہ چودھری گلزار کسی شیر ببر کا نام ہے۔ پھر اس نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا لے بات کر اپنے باپ سے۔ میں نے فون اٹھایا اور کان کو لگا دیا۔ پھر وہی اوپر والے افسر کا فون جو ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں، غصے سے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ معافی مانگ گلزار سے، اور تجھے کس نے کہا ہے کہ وہی غلطی دہرا جو تو یہاں سے کر کے گیا ہے؟ دیکھ ہمیں قانون نہ سکھا، تو اکیلا پاکستان کو بدل نہیں سکتا، نہ ہی یہاں کے نظام کو بدل سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ویسے چل جیسے یہاں کے پولیس انسپکٹر چل رہے ہیں، ورنہ ایک گولی تیرے سینے کے آر پار ہو جائے گی اور کل تک کسی کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ ولی محمد تھا کون۔ میں نے فون بند کر دیا اور وہاں سے باہر نکل آیا، کیونکہ میں اس چودھری کو اس وقت گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ جب واپس پولیس اسٹیشن آیا تو وہ انسپکٹر مجھے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا صاحب جی، ہم اس آزاد ملک کے برسوں سے غلام ہیں، آزادی سے کسی کو کچھ حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہماری نیک نامی، محنت، بھاگ دوڑ سب کچھ بس ایک فون کال پر ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی تھی۔ بات ٹھیک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس کا محکمہ ایک بدنام محکمہ ہے، سارے رشوت خور ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی ایماندار ہوتا بھی ہے تو اس کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ کوئی جرم پکڑتا ہے تو پیچھے سے ایک کال آ جاتی ہے۔ آخر یہ ایک کال پولیس محکمے کے سر پر کیوں منڈلاتی رہتی ہے؟
ہم پولیس والے ہو کر بھی ایک عام انسان سے مجبور اور بے بس ہیں، کیونکہ ہمیں ایمانداری سے کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ ملک کی کالی بھیڑیں اس وقت پاکستان پر پنجہ گاڑے ہوئے ہیں۔ ہر محکمے میں اپنی زبان کاٹ کر بیٹھے ہیں۔ کسی کو بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ شرافت سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدھا سیدھا کام کیا تھا تو نتیجہ مجھے ٹرانسفر کی صورت میں مل گیا تھا۔ بہرحال میں نے کچھ وقت تو خاموشی اختیار کر لی۔ اب تو چودھری مجھ پر پیسوں کی مہربانیاں کر دیتا تھا، کہتا تھا ہر مہینے آ کر مجھ سے پیسے لے جایا کرو، لیکن میں نے اب تک اس سے پیسے نہیں لیے تھے، البتہ خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فرزانہ نے مجھ سے بات چیت چھوڑ دی تھی، مجھے غصے اور نفرت سے دیکھتی تھی۔ ایک بار صبح صبح اسی نسوانی سریلی آواز نے مجھے نیند سے جگایا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ آواز مجھے چھت سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فرزانہ اس وقت کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ گل شاہ کی غزل بھی گنگنا رہی تھی۔ چڑھدے سورج ڈھلدے دیکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مول نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہاں دا نہ جگ تے کوئی، او وی پتر پلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں نے پتھر گلدے ویکھے، جنہاں قدر نہ کیتی یار دی بھلیا، ہاتھ خالی او ملدے ویکھے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اب بھی وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی اور فوراً سے سنبھلی تھی۔ کہنے لگی یہاں کیوں آیا ہے؟ ویکھ، اگر تو نجمہ خالہ کا پتر نہ ہوندا تو میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیتی۔ کمینہ ہے تو پورا ایک نمبر کا، لچا بدماش۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے چودھری کا کتا کہتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا رو کیوں رہی تھی؟ میری بات پر وہ چپ ہوئی تھی۔ جلدی سے میرا ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کیا۔ کہنے لگی تجھے کیا ہے؟ دیکھ اپنے کام سے کام رکھ، فتو کے منہ نہ لگ۔ میں نے کہا یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ تمہاری آواز میں بڑا درد ہے، دل کا درد آواز میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جلدی سے باجرہ زمین پر ڈالا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر نیچے جانے لگی، لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا فرزانہ، تو اس دن ٹرین میں کیا کر رہی تھی؟ کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کب سے میرے اندر تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی، ایک لڑکی کو ظلم سے بچا کر آ رہی تھی، اس کے باپ کو دھوکہ دے کر آ رہی تھی۔ پھر کسی سوچ کے زیر اثر کہنے لگی، کمینہ رانی کی شادی ایک بڈھے سے کر رہا تھا، پیسے کی لالچ میں۔ اس کی بچپن سے اپنی خالہ زاد سے منگنی تھی، لیکن باپ بیوی کے مرتے ہی بیٹی کی شادی ایک بوڑھے سے کر رہا تھا، نشائی کہیں کا۔ 2 لاکھ میں بیٹی کو بیچ دیا۔ بس رانی نے جب روتے ہوئے مجھے بتایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ شادی کے بہانے اس کے گھر پہنچ گئی، اس کا پیلا جوڑا خود پہن لیا اور اسے برقع پہنا کر بھگوا دیا اس کے کزن کے ساتھ، اور پیلا جوڑا پہن کر میں اس کے کمرے سے بھاگنے لگی۔ جانتی تھی کہ مجھے اس کے باپ کے کرائے کے لڑکے دیکھ رہے ہیں، میرا پیچھا بھی کریں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بس اتنا وقت گزارنا تھا جس میں رانی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ جاتی، ان کی نظروں سے دور ہو جاتی۔ وہ مجھے بعد میں دیکھ بھی لیتے تو روک نہیں سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہی دوسرے کے بارے میں کتنا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب خوش ہے تمہاری دوست؟ کہنے لگی ہاں، دونوں خوش ہیں۔ پھر کہنے لگی کل میں نے تیری پولیس والی گاڑی کو چودھری کے محل کے سامنے دیکھا تھا، کیا سلامی پیش کرنے گیا تھا اس کمینے کو؟ میں نے کہا نہیں، گرفتار کرنے گیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگی پھر کیا کیوں نہیں؟ یہ کہنے کے بعد وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں جو آتا ہے چودھری کا کتا بن کر رہنا پڑتا ہے، جو خود بن جائے چودھری اسے انعام کے طور پر لاکھوں کی گٹھیاں دیتا ہے، اور جو خود نہ بنے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہنے لگی جو مجبوراً بھی اس کی بات نہ مانے اسے کتے کی موت مار دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ گلو گیر ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ جلدی سے آنسو صاف کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ کوئی نہ کوئی بات تو تھی اس لڑکی میں جتنی
یہ باہر سے سخت نظر آتی تھی ویسی تھی ہی نہیں۔ جب میں نیچے اترا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کا بھائی اسکول کا یونیفارم پہن کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں اس کے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ کیسی پڑھائی جا رہی ہے تمہاری؟ کہنے لگا بہت اچھی۔ میں نے کہا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ پولیس والا۔ میری بات پر فتو کہنے لگی نہیں، میں اسے پولیس والا نہیں بناؤں گی، نفرت ہے مجھے پولیس والوں سے۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ ایک بار میں اسی قصبے میں راؤنڈ پر تھا جب میں نے اسی چودھری کے بیٹے کی گاڑی دیکھی۔ بہت سی لڑکیاں کھیتوں سے باہر نکل رہی تھیں، شاید فصل کاٹ کر آئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ چودھری کے بیٹے نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا، اس لڑکی کو اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ لڑکی اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو کچھ چھپا رہی تھی۔ میں دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کمینہ اس پر بری نظر ڈالے ہوئے تھا، اس لیے میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا۔ وہ لڑکی سے شاید کچھ نازیبا سی باتیں کر رہا تھا، پھر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ تب تک میں وہاں پہنچ گیا اور اس کا ہاتھ اس لڑکی سے چھڑوا دیا۔ چودھری کا بیٹا مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی نے جرأت کیسے کی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا ہاں یہ لڑکی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، میں ابھی اسے جیل میں بند کر دوں گا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی چودھری گلزار کے بیٹے کے ساتھ زبان درازی کرنے کی؟ میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے اس لڑکی کو اس انسان سے بچا لوں۔ کہنے لگا ہاں جاؤ اسے جیل میں بند کر دو۔ وہ لڑکی یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ وہ کہنے لگی صاحب مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں، وہ خود میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور اسے پولیس اسٹیشن جا کر جیل میں بند کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی فتو بھی بڑے غصے میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ فتو کو دیکھ کر وہ لڑکی فتو فتو کہنے لگی۔ فتو سمجھا نہ تو اپنے صاحب کو، اس نے مجھے جیل میں بند کر دیا۔ تم جانتی ہو نا چودھری کا بیٹا کتنا کمینہ ہے، اسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرے ساتھ بکواس کر رہا تھا۔ فرزانہ پہلے تو اس لڑکی کے پاس گئی، کہنے لگی منہ کیوں نہیں توڑا تو نے اس کا؟ 2 چماٹ مارتی اس کے منہ پر۔ وہ کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی، تجھے پتہ ہے نا وہ کیسا ہے۔ کہہ رہا تھا چل تجھے اپنے کمرے میں لے کر جاؤں۔ میرا تجھ پر دل آ گیا۔ میں تو اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ یہ پولیس والا مجھے یہاں لے آیا۔ یہ تیرے ابا کا رشتہ دار ہے نا فتو، اسے کہہ کہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیوں بند کیا تم نے میری سہیلی کو؟ چھوڑ اسے۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی اندر کر دوں گا۔ شرم نہیں آتی اسے چودھری کے بیٹے سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر کہنے لگی SHO کے بچے میری سہیلی کو ابھی کے ابھی جیل سے باہر نکالیں ورنہ میں ابا کو تیری شکایت لگا دوں گی۔ میں نے کہا مجھے ڈیوٹی کرنے دو، نکلو یہاں سے باہر۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب چودھری گلزار کا فون آ گیا۔ میں نے فون اٹھایا اور مسکرا کر کہا جی چودھری صاحب کہیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میری یہ بات سن کر فرزانہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ کہنے لگا تو نے آج چودھری کا دل خوش کر دیا۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے تو نے اس بدتمیز لڑکی کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ کرنا ہی تھا۔ اس لڑکی کی جرأت بھی کیسے ہوئی آپ کے بیٹے کے ساتھ زبان درازی کرنے کی؟ اس لڑکی کو تو میں ایسا سیدھا کروں گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے زبان کھولنے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ کچھ دیر بعد چودھری کے بیٹے کی کال آنے لگی۔ فون اٹھایا تو کہنے لگا یہ لڑکی میرا شکار ہے، SHO پلیز اگر تو اسے میرے حوالے کر دے تو میں تجھے خوش کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میں تو کچھ پل بول ہی نہ پایا۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے اسے کہاں چھوڑوں؟ کہنے لگا کہ کھیتوں کے پاس میری گاڑی کھڑی ہوگی تو اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں لے کر آنا اور میری گاڑی میں بٹھا دینا، پھر میں جانوں اور یہ جانے، صبح ہونے سے پہلے میں لڑکی کو دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچوا دوں گا۔ مجھے یہ لڑکی بس ایک رات کے لیے ہی چاہیے۔ میں نے کہا جیسے آپ کہیں۔ میں نے فون بند کیا تھا۔ فتو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا تیرے بارے میں، تو واقعی چودھریوں کا کتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہوں میں کتا، اور اب تم یہاں سے نکلو، نہیں تو پھر میں تمہیں کاٹ بھی لوں گا جیسے اس دن تم نے مجھے جنگلی بلیوں کی طرح کاٹا تھا۔ نکلو یہاں سے باہر۔ میرے سخت لہجے پر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔
شام کے وقت میں نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ اس لڑکی کو کھیتوں میں لے جا کر چھوڑ دو، وہاں پر چودھری کی گاڑی آئے گی اور اسے لے جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا دیکھو میں وہی کروں گا جو یہاں کا چودھری کہے گا، مجھے کچھ مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ میں اب واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگا جی صاحب جی، آپ جائیں، میں اس لڑکی کو کھیتوں تک پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں اس کی نظروں کی غلیظ نظریں جھانک چکا تھا۔ میں نے کہا بات سنو میری۔ جی سر، چودھری کے بیٹے کا حکم ہے کہ لڑکی اس کو بالکل انچھوئی چاہیے، اس لیے اپنی غلیظ نظریں ذرا نیچے رکھنا اور اسے چودھری کی گاڑی تک چھوڑ دینا۔ میری بات سن کر وہ اپنی نظریں چرانے لگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کاٹیج میں گیا تھا۔ جا کر میں نے ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی اور ایک رومال جس سے اپنا چہرہ چھپایا اور کاٹیج کی کھڑکی سے باہر نکلا تھا جو پچھلی جانب کھلی تھی۔ میں پیدل ہی دوڑتے ہوئے کھیتوں تک پہنچ گیا۔ میں کھیتوں میں پہنچا اور کھیتوں میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی چودھری کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی پولیس کی گاڑی بھی کچھ دیر بعد آ گئی۔ پھر افسر نے لڑکی کا بازو پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا، وہ روئی جا رہی تھی۔ چودھری کا بیٹا بھی گاڑی سے باہر نکلا اور اس لڑکی کو کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پولیس کی گاڑی واپس جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چودھری وہاں سے جاتا میں نے دیکھا کہ فتو بھاگتے ہوئے وہاں آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ وہاں آ کر اس نے سیدھا چودھری کی گاڑی پر وہ ڈنڈا مار کر شیشہ توڑ دیا۔ کہنے لگی کمینے، میری سہیلی کو باہر نکال ورنہ اسی ڈنڈے سے درگت بنا دوں گی۔ چودھری کے گارڈز فوراً سے فتو کے پاس آ گئے۔ دوسرا ڈنڈا تو اس نے مارا لیکن نازک سی لڑکی تھی، گارڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا اور ان گارڈز کے منہ پر پنچ مارنے لگا۔ میرے 5-6 گھونسوں پر ہی وہ گارڈ زخمی ہو کر پیچھے ہو کر گر گئے تھے۔ ایک دوسرے گارڈ نے فتو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جب میں نے اس گارڈ کا ہاتھ فتو سے چھڑوایا تھا تو وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس گارڈ کو بھی بہت مارا۔ یہ دیکھ کر چودھری کا بیٹا گاڑی سے باہر نکلا تھا اور میرے پاس آ کر اس نے پستول مجھ پر تان دی۔ میں نے اس کا وہی ہاتھ کلائی سے پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا ہاتھ کپکپانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بس 2 گارڈ ہی لایا تھا۔ میں دونوں کو مار مار کر ڈھیر کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میرا ہاتھ چھوڑ۔ میں نے کہا بہت شوق ہے نا تمہیں عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا، عورتوں کے سر کی چادر اتارنے کا۔ ایک عورت کی بے بسی سے کھیل کر تم خود کو مرد کہتے ہو۔ اگر واقعی مرد کے بچے ہو تو چھڑواؤ اپنا ہاتھ مجھ سے، میں بھی تو تمہاری مردانگی دیکھوں۔ وہ کہنے لگا میرا ہاتھ چھوڑ۔ میں نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ وہ چیخنے چلانے لگا اور میں اس کی چیخیں ہی سننا چاہتا تھا۔ کہنے لگا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میرے باپ کا ایک فون تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ میں نے کہا بلا اپنے باپ کو، آج یہاں پر تیرا باپ اور اس کا اثر و رسوخ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ اتنی زور سے چلا رہا تھا، میں نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی توڑ کر رکھ دیا۔ پھر اسے پکڑ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر پھینک دیا۔ وہ تڑپنے لگا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا عقل نہیں ہے کیا تجھے؟ جب دیکھ رہی ہو کہ کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچا ہو تو گاڑی سے باہر نکلو۔ وہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلی۔ فتو ہکی بکی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی فرزانہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا جاؤ دونوں اپنے گھر جاؤ۔ وہ لڑکی فتو کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی۔ میں نے کہا بات سن میری۔ اس لڑکی نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اپنا چہرہ چھپا کر رکھا کرو تاکہ ان خبیث چودھریوں سے بچ سکو۔ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے فتو کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر جانے لگی۔ فتو بار بار پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس کاٹیج گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور مراد چاچا کے گھر چلا گیا۔ آج بڑے سکون کی نیند آئی تھی مجھے۔ جانتا تھا کہ اگر پولیس کی وردی پہن کر ان لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا تو یہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، ایک فون کال کروا کر میرا ہاتھ رکواتے ہی رہیں گے۔ اس لیے مجھے یہی طریقہ کار ٹھیک لگا تھا۔ اب جب بھی کہیں کوئی ظلم ہوتا میں رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچتا اور چودھری کے پالتو کتوں کا حشر بگاڑ کر رکھ دیتا۔
بہت جلدی میری شہرت ایک نامعلوم افراد کی حیثیت سے ہونے لگی کہ ایک شخص کالے لباس میں نقاب پہن کر آتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ چودھری پریشان تھا کہ یہ کون ہے جو یوں گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا ہے۔ اب تک وہ میرا پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ میں نے دیکھا آج کل فتو بڑی گنگناتی پھر رہی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے بھی گانے کے سر پر وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا، فرزانہ ایک کپ چائے بنا دو گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں صاحب جی، کیوں نہیں۔ میں حیران تھا کہ آج اس نے مجھے ایس ایچ او کا بچہ بھی نہیں کہا، ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالے۔ صاحب جی کہہ رہی ہے، یہ بڑی بات تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، چائے بنا کر میرے کمرے میں لا کر میری طرف بڑھا دی۔ گانا گنگنا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آج کل تو بڑا اچھا موڈ ہے تمہارا۔ کہنے لگی، آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں پوچھو، کہ گاؤں میں یہ جو سیاہ لباس میں نقاب کر کے گاؤں والوں کی مدد کرتا ہے وہ آپ ہیں نا؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں سوچنے لگا، یہ مجھے کیسے پہچان سکتی ہے؟ اسے کیسے لگا کہ میں ہوں؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ کون ہے؟ کہنے لگی، ادھر میری طرف دیکھیں۔ میں نظریں چرانے لگا تھا۔ میں نے کہا، نہیں دیکھ سکتا تمہاری طرف۔ کہنے لگی، کیوں؟ میں نے کہا، دیکھوں گا تو محبت ہو جائے گی۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے یہ کہا تھا۔ کہنے لگی، میری بات کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ میں تو پہلی بار ہی دیکھ کر سمجھ گئی تھی، فتو اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ جان نہ سکے۔ میں چائے ختم کر چکا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، میری پیالی پکڑ کر باہر جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، فرزانہ جو تم جان چکی ہو اسے اپنے تک ہی رکھنا۔ دیکھو، میں وردی پہن کر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں مجبوری کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، البتہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، فتو آپ کا اس کام میں ساتھ دے گی؟ میں نے کہا، اور زندگی میں؟ یہ بات سن کر وہ رخ بدل گئی تھی، اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، جواب سنے بغیر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، کیا زندگی میں میرا ساتھ دو گی؟ کہنے لگی، صاحب جی میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا، اگر نہ چھوڑوں تو؟ میں رومانٹک موڈ میں آ چکا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی، ایس ایچ او کے بچے ہاتھ چھوڑ میرا۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے کہا، اب تو میری بھی خواہش ہے میرے بچے ہوں اور تم انہیں یہ بولو، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو گی۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا تھا۔ کہنے لگی، میرے ہاتھ چھوڑو ورنہ ابا کو آواز دے دوں گی۔ میں نے کہا، اچھا چلو یہی بتا دو کہ اماں کو بلا لوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ دروازے کے پاس جا کر کہنے لگی، ہاں بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش تھا۔ فرزانہ سے میرا رشتہ بھی طے ہو گیا اور 1 مہینے تک شادی بھی ہو گئی تھی۔ حلیم پور میں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ فرزانہ نے شادی کے بعد مجھے یہ بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو اس لیے ایسا بنا رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ بدتمیز، بدلحاظی اور گالی لوگوں کو وہ اس لیے دیتی تھی تاکہ سب اسے بدتمیز سمجھ کر پیچھے پیچھے رہیں، اس کی عزت کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ عورت کی خاموشی اسے بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی خاموشی میں اس کی ایک دوست ماری گئی تھی جس کی عزت چودھریوں نے لوٹی تھی اور اس کے بعد پولیس والوں نے، اس لیے اسے پولیس والوں سے نفرت تھی۔ اب تک چودھری یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کالے لباس والا، نقاب والا کون ہے۔ میں بظاہر چودھریوں کی جی جی کرتا تھا اور پیچھے سے میں نے ان کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کالے لباس والے سے کافی حد تک ڈرنے لگ گیا تھا۔ کافی حد تک میں حلیم پور کا نظام ٹھیک کر چکا تھا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ پولیس کی وردی میں مجھے یہ سب کرنے کی اجازت مل سکتی؟ کم از کم لوگوں کا پولیس محکمے میں کچھ اعتبار تو قائم رہتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟